اچھا جی، آج کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے پہلی جو جس خبر کے اوپر یا جس ٹاپک کے اوپر میں اپنا بات چیت شروع کروں گا، دیٹ از کہ جو شہباز شریف کا نے کل بیان دیا ایک، ٹھیک ہے، اور کافی ہیو اینڈ کرائی اس کے اوپر مچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اچھا جی یہ تو غلامانہ ذہنیت ہے، یہ تو غلام در غلام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کے بیان لنک کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی غیرت مند تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو میرا ٹیک ہے وہ بڑا سمپل سا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس پوائنٹ کو اتنا ہی ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے تو پہلے یہ بتا دیں کہ وہی پرائم منسٹر ہی بتا دیں یا پرائم منسٹر کو فالو کرنے والے لوگ بتا دیں کہ بھائی کیا پاکستان نے ان سب ممالک سے لون نہیں لیا ہوا، ٹھیک ہے، کیا ہم 100% انڈیپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہمیں نے کسی کا نہ کسی سے ادھار لیا نہ دیا، یہ اس طرح کی کوئی بات ہے؟ آئی ایم ایف کے پاس خود خان صاحب نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا پر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہر پاکستانی نے دیکھا، ٹھیک ہے، کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، ٹھیک ہے، اور جب آئی ایم ایف والوں کے ساتھ مذاکرات ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو اس طرح خوشخبری دی کہ جیسے انہوں نے کوئی قلعہ فتح کر لیا، ٹھیک ہے، جس چیز کو مطلب اگر آپ پچھلی گورنمنٹس کو بھی بھول جائیں، ٹھیک ہے، اسی گورنمنٹ کی بات کریں تو بیسیکلی یو ٹک دی لون، ٹھیک ہے، جب آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں یا کسی سے فیور لیتے ہیں یا آپ نے کسی کا کچھ دینا ہوتا ہے تو آپ ایک تو ویسے بھی تھوڑے نچلے لیول پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب ایک چیز نہیں ہے اور ایک ایسا الزام لگا دینا، ٹھیک ہے، اس بندے کے اوپر، اس انسٹیٹیوشن کے اوپر، اس ملک کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ اچھا جی جس کا اس سے اس طرح لیا دیا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ہر چیز مطلب پرائم منسٹر ہیں، خان صاحب کا بھی قصور نہیں، ان کی جگہ کوئی بھی ہوگا تو وہ شاید اس طرح کرے، پر آئی تھنک اس کے ٹل دا ٹائم آپ کانٹینٹس باہر نہیں نکال رہے، ٹھیک ہے، آپ سلیکٹڈ چیزیں باہر نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کنفیوژن ہی مچتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میرا ماننا یہ ہے کہ یار دیکھیں اگر تھریٹ آ گئی ہے تو آپ عوام کو کلیئر کٹ بتائیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو کنفیوژن چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر، جو قوم کے اندر، جو ملک کے اندر، وہ کنفیوژن ختم ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو میرا ٹیک شہباز شریف کے بیان پہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ بیان نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، تو کچھ حد تک میں بھی مانتا ہوں کہ یہ بیان وہ اس طرح برملا نہ دیا جاتا تو بہتر تھا، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یس ہم نے لونز لیے ہوئے ہیں، ہم نے وہ لونز ریٹرن کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اگر یہ بیان آ بھی گیا ہے تو اس میں غیرت اور بغیرتی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ ریگارڈنگ دیٹ لیٹر، ٹھیک ہے، اور یا آپ اس کو لیٹر کہیں واٹ ایور کہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت واویلا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں میرا ماننا یہ ہے، میرا پوائنٹ یا میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر یہ چیز تھریٹننگ ہے، ٹھیک ہے، تو یا دھمکی دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی بہت سے جو اینکرز ہیں وہ منصور علی خان صاحب جو ہیں ان کے شو میں بھی یہی تھا، ان کا پوائنٹ بھی یہی تھا جو میں بتانے لگا ہوں کہ بھائی اگر انہوں نے تھریٹ دی ہے، ٹھیک ہے، تو وائی ابھی تک امریکہ کا جو امبیسڈر ہے اس کو ابھی تک پاکستان سے نکالا کیوں نہیں گیا اور اپنے امبیسڈر کو واپس کیوں نہیں بلایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب فاروق حبیب صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی اور اس میں ان سے جب اس چیز کے بارے میں کویشچن کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ آئیں بائیں شائیں کر کے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو بھائی کامن سینس سی بات ہے کہ اگر ایک بلا وجہ کی تھریٹ آپ کے پاس آتی ہے تو جو ڈپلومیٹکلی آپ نے سو کالڈ، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس میں بھی کتنی صداقت ہے، بٹ فار ایگزامپل آپ نے جواب دیا، ڈپلومیٹکلی دیا، آفٹر 3 to 3.5 ویکس کے بعد آپ نے جواب دیا، واویلا کر کے دیا، ٹھیک ہے، اور تو اس میں یہ بھی ڈپلومیٹک ایک جو سٹیپ ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ سفیر کو بلا کر اس کو واپس بھیج دینے کا اندیا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی پیک یور بیگز اینڈ گو، ٹھیک ہے، بٹ آپ نے یہ ابھی تک نہیں کیا۔ جب اس کے بارے میں منسٹرز کے ساتھ بات کی جا رہی ہے تو وہ آئیں بائیں شائیں مار رہے ہیں، وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، گاڈ نوز بیٹر، ٹھیک ہے۔ اپنے لیے بیسیکلی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے
کہ اس چیز کو جو نیشنل انٹرسٹ میں دیکھنا چاہیے تھا وہ اپنے اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہے، جو کہ جو سٹیپس وہ لے رہے ہیں اس سے یہ چیز لگ رہا ہے کہ وہ اس چیز مطلب اپنی سیاسی کرسی کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہیں، بٹ وہ پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کے انٹرسٹ کو کم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک غلط بات ہے۔ ایک اور جو پوائنٹ ہے، اگلا پوائنٹ آتا ہے کنفرنٹیشن کا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وائی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ انتشار کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ 2018 یہ جو 128 دن کا دھرنا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے دھرنے بھی دیے، انہوں نے ان کے کارکنان نے پارلیمنٹ جو باؤنڈری وال ہے اس کے اوپر اٹیک بھی کیا، پی ٹی وی کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا، ٹھیک ہے، along with طاہر القادری۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو تب بھی سٹنگ گورنمنٹ جو نون کی تھی ادھر سے کنفرنٹیشن نہیں آئی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم اپنے بندے باہر بلا لیں گے، ان کی ایسی کی تیسی یا تھنگس لائک دیٹ، ٹھیک ہے۔ بٹ آئی ڈونٹ نو یہ پی ٹی آئی جو گورنمنٹ ہے وہ کیا سوچ کے آئی تھی، کیا یہ سوچ ان کے ذہن میں تھی کہ اب چونکہ ہم آگے ہیں تو ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یا ہم اب آگے ہیں تو اور کوئی اس دنیا میں یا اس بستی میں بستا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح تو اگر تو یہ سوچ کے آئی ہے تو دس مائٹ بی دا ریزن جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ منسٹر ایک منسٹر ان کا کہتا ہے کہ وہ تو اپنے اون پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں روک سکتے ان کو، ٹھیک ہے۔ سی ایم کے پی باقاعدہ اس چیز کو عوام کو باہر نکال کر جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں، مطلب اس سٹیپ کو وہ جہاد سے لنک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ منسٹرز ہیں جو برملا خود کہہ رہے ہیں کہ لگ پتہ چاہے گا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ۔ اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ دے آر لوکنگ فار دی کنفرنٹیشن، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی 27 تاریخ کو ایک جلسہ کیا، بھرپور جلسہ کیا۔ یس میں خود مانتا ہوں کہ 10 لاکھ یا 11 لاکھ لوگ آئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ میں طنزاً نہیں کہہ رہا، میں حقیقی طور پہ کہہ رہا ہوں، آن دی فیکٹس جو کہ مطلب سوشل میڈیا پہ گردش کی ہے، جس میں انہوں نے کہا 0.6 to 0.8 ملین جو نیو نمبرز تھے وہ ریفلیکٹ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ 0.6 to 0.8 وہ ہیں تو باقی جو لوکل پنڈی، اسلام آباد یا قریبی ایریا سے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو مور دین ملین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھرپور جلسہ کر دینے کے بعد اب آپ دوبارہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سنڈے کو جمع یہ والا دن جو ہے بیسیکلی انہوں نے چوز کیا ہے، جس کے اندر آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونی ہے، ادھر آپ اس میں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور دی سیکنڈ تھنگ از کہ آپ نے اسی دن اپنے لوگوں کو اعلان کیا ہوا ہے کہ دے شوڈ کم آؤٹ، ٹھیک ہے۔ دا تھنگ از کہ فار ایگزامپل کامن سینس سی بات ہے کہ اف یو فیل، پرائم منسٹرز کو ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ملتا، مطلب اس میں وہ فیل ہو جاتے ہیں، تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اندر سے اعلان ہوگا یا اندر سے خبر باہر آئے گی کہ اچھا جی پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنی یہ جو کرسی ہے وہ نہیں بچا پائے، تو آف کورس ایک واویلا مچے گا، شور شرابہ ہوگا، اور اس چیز کے میں بالکل بھی حق میں نہیں ہوں۔ دس شوڈ ناٹ ہیپن، اور بہت ڈینجرس چیز ہے۔ اف دی گورنمنٹ از سو کانفیڈنٹ کہ بھائی، جس میں بہت سے بیانات خان صاحب سے ریلیٹ ہو کر آ رہے ہیں کہ میں اگر یہاں سے میری کرسی جاتی ہے تو میں اگلی دفعہ اور طاقت کے ساتھ آؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہے، ایز اے پاکستانی سوال یہ ہے کہ سر اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اٹ مینس یو آر کانفیڈنٹ انف کہ بھائی میرے پیچھے عوام کھڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اف یو آر کانفیڈنٹ انف تو وائی آر یو گوئنگ ٹورڈز دی کنفرنٹیشن، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ووٹ نہیں ملے، آپ باعزت طور پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں، ویٹ فار دی نیکسٹ الیکشن، جو کہ ارلی الیکشنز کی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، اور ہوپ فلی ہوگا بھی اسی طرح، اور اس میں 2/3 میجورٹی لیں اور واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ جو اوور آل سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جی ایک مخصوص جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں آپ لوگوں نے ان کو اس طرح پورٹرے کر رہے ہیں جیسے مطلب دے آر نو بڈیز، ٹھیک ہے،
اور ان کو جو آپ کہہ رہے تھے کریکٹر اسیسینیشن، تو میں اس کو بھی تقریباً کریکٹر اسیسینیشن ہی کے اوپر لے کے جاؤں گا کہ آپ ہر جگہ ان کو ایک چیز بول رہے ہیں، آپ کے منسٹرز بول رہے ہیں، طرح طرح کے ناموں سے ان کو پکار رہے ہیں، اور ویسے آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کرتے ہیں، ویسے آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ آپ کا اپنے منسٹرز کی زبانوں کے اوپر آپ کا اور الانگ ود جو منسٹرز ان کو اپنی زبانوں کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بولیں جتنی مرضی بات چیت آپ نے کرنی ہے آپ کریں، ٹھیک ہے، پورا دن آپ میڈیا کے سامنے بیٹھ کے بولتے رہیں، نو ایشوز، ٹھیک ہے، بٹ ضروری ہے کہ جب آپ بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے غلط بات ہی کرنی ہے، لوگوں کے مختلف نام لینے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا کہ تہمتیں لگانی ہیں۔ دیکھیں آپ ہی کا قانون کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ سینگ کہ اچھا جی کیونکہ آپ میری پارٹی کو یا میری پسند کی پارٹی کو یا میرے پسند کے لیڈر کو آپ اس طرح کی بات چیت کریں تو میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ میرا پوائنٹ اس میں سمپل سا یہ ہے کہ آپ کا قانون خود کہتا ہے کہ آپ ثابت کریں کورٹ میں آ کر کہ بھائی اس بندے نے یا اس پارٹی نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، اگر یہ کام کیا تو آپ ثابت کر دیں۔ دیکھیں اتنی بات چیت جو آپ آلریڈی کر رہے ہیں، کبھی میڈیا کے سامنے آ کے، کبھی اپنے عوام کے خطابوں میں، ان ساری چیزوں میں جب آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا پروسیکیوٹر یہ ساری چیزیں مطلب جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اٹ مینس کہ آپ کے پاس وہ سارے ثبوت ہیں۔ اگر سارے ثبوت ہیں تو وائی آپ کا پروسیکیوٹر کورٹ کے اندر جا کے جج کے سامنے فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیل اسی طرح ہوتا ہے، دیکھیں فیل میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں فیل اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس بندے کو ثابت نہیں کر پا رہے، جب ثابت نہیں کر پا رہے تو اٹ مینس کہ مطلب ہی از فری ٹو موو اراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اچھا آپ کسی بندے کو الزام لگائیں اور اس کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے جیل کے اندر ڈالیں، ٹھیک ہے، اور جب ثبوت مانگے تو آپ کے پاس ثبوت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آئی تھنک کہ آپ کو کورٹ میں جا کر ایک ہی دفعہ اس ساری چیز کو کلوز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور باقی جو بات چیت ہے اس میں یہی ہے کہ جب وہ ثابت ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی وہ چیز ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کمنگ بیک ٹو ایک جو پوائنٹ ہے مراسلہ اور لیٹر والا، اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فوراً سے پیسے لیے اور یہ کیا وہ کیا، اس پیسے کو انہوں نے ادھر آ کے لوگوں کو توڑنے کے لیے استعمال کیا۔ ونس اگین آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ یار اول تو آپ اپنے آپ کو، جس کو آپ خود کہتے ہیں جی میں ہی سول سلوشن ہوں اور یہی پارٹی ہے جو غیرت مند ہے، باقی سارے اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک چیز کا خیال رکھیں اور وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ثابت کریں۔ آپ کے پاس ایجنسیز ہیں، وہ ساری ایجنسیز آپ کے کنٹرول میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو یوز کریں، یوٹیلائز کریں اور ان سے کہیں کہ جی ان کے خلاف وہ سارے جتنا پیسہ باہر سے آیا ہے، دیکھیں کسی طرح ہی آیا ہوگا، تھا بلوٹوتھ تو نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یا کیش کی صورت میں آیا ہوگا یا کائنڈ کی صورت میں آیا ہوگا یا آن لائن ٹرانسفر کیا ہوگا یا کسی بھی، او یار اتنے جو آپ نے مقصود چپڑاسی پکڑے ہیں ایک اور پکڑ لیں، بٹ جنون پکڑیں، ہوائی فائر نہ ماریں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ثابت کریں، ونس اینڈ فار آل اس چیز کو کلیئر کریں، بجائے کہ آپ دھمکیوں کے اوپر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی میں بڑا اسپورٹس مین ہوں، تو اگر آپ اسپورٹس مین ہیں تو آپ کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ بھی ہونی چاہیے، پروو اٹ اور پروو دیم رانگ، اور ونس اینڈ فار آل ان کا کیا چٹا ختم کریں، تاکہ اگلی دفعہ جب کوئی الیکشن کا ٹائم آئے تو آپ سامنے کھڑے ہوں اور سارا پاکستان آپ ہی کو ووٹ کر رہا ہو، کیونکہ ان کے پاس آپشن بھی نہیں ہوگی، سارا گن ختم ہو جائے گا، ایک ہی اچھا بندہ ہوگا تو سارے ووٹس آپ کو ملیں گے۔ سو دس از واٹ اٹ از۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان کو سلامت رکھے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر وچ پارٹی از رولنگ واٹ، اور کس پوزیشن کے اوپر ہے، ٹل دا ٹائم وہ پاکستان کے حق میں ہے، پاکستان از ان گڈ ہینڈس، ٹھیک ہے۔ تو واٹ ایور پارٹی یا از دیر جو کہ اس کو اس کنڈیشن میں لے کے آئی ہوئی ہے، تو آئی ایم ود دیٹ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، ٹل دین اوور اینڈ آؤٹ۔